غالباً یہ شرلی پہلے نجم سیٹھی صاحب نے چھوڑی تھی، لیکن اب تو بہرحال پورا میڈیا اسے بائی کر چکا ہے، اور ہر ٹی وی چینل، ہر سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے اگلے وزیر اعظم کے طور پر محسن نقوی کو دیکھ رہی ہے، جبکہ نون لیگ اپنے اگلے وزیر اعظم کے طور پر مریم نواز کو دیکھ رہی ہے۔ تو یوں اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان یہ محاذرائی چل رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون بنے گا۔ نون لیگ والے بیچارے چیخ رہے ہیں کہ بھائی مریم نواز کو آپ محسن نقوی سے کیسے ملا رہے ہو، وہ الیکٹڈ چیف منسٹر ہے اپنے والوں، تو محسن نقوی تو الیکٹڈ نہیں بلکہ یعنی کہ سلیکٹڈ چیف منسٹر تھا، وہ تو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا۔ تو اس نے اگر چیف منسٹر کے بعد اب وزیر اعظم کے طور پر جانا ہے تو اسے تو الیکشن لڑنا پڑے گا، کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ چاہیے ہوگی جو اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ کیسے وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ جبکہ ہم اگر مریم نواز کو دیکھ رہے ہیں اگلے پرائم منسٹر کے طور پر، تو وہ تو الیکشن لڑ کے چیف منسٹر بنی ہے، تو اسی طرح وہ الیکشن لڑے گی اور پرائم منسٹر بن جائے گی، اور اس کے پاس ایک جماعت کی سپورٹ حاصل ہے۔ لیکن نون لیگ والے شاید یہ بھول چکے ہیں کہ وہ الیکشن لڑ کے دنیا کو دکھانے کے لیے چیف منسٹر بنی ہے، اصل میں تو وہ سلیکٹڈ چیف منسٹر ہیں۔ اور اسی طرح اگر انہوں نے سلیکٹڈ پرائم منسٹر بننا ہے تو انہیں اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کی ضرورت ہے، جیسے وہ چیف منسٹر کے عہدے پر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بیٹھی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بار بار کسی جماعت پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتی، وہ بس ایک بار انویسٹ کیا کرتی ہے، وہ اس نے کر لیا، وہ دوبارہ اگلے الیکشن میں بھی نون لیگ پر انویسٹ کرے گی، اور پھر نون لیگ کی پرائم منسٹر بھی مریم کو بنائے گی جیسے اس نے چیف منسٹر بنایا۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا پڑی ہے؟ اور پھر 5 سال تب تک پورے ہو چکے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کی اس قیادت کے، اور وہ ریٹائر ہو چکی ہوگی، لہٰذا نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی، وہ نئی بساط بچھائے گی، وہ اپنے مہرے لے کر آئے گی، وہ نہ تو پرانی اسٹیبلشمنٹ کے محسن نقوی کو کوئی گھاس ڈالنے پر تیار ہوگی، نہ ہی وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ جماعت نون لیگ کی مریم نواز کو کوئی گھاس ڈالنے پر تیار ہوگی، لہٰذا جو کچھ بھی ہونا ہے اسی 5 سال کے ٹینیور میں ہونا ہے۔ یہ نقطے کی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اچھی طرح پتہ ہے پاکستان میں 5 سال کوئی وزیر اعظم پورے نہیں کیا کرتا، اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک راستہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بہت زبردست فراہم کر چکی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کے زمانے میں ماشاء اللہ آئینی طور پر ایک غلط اقدام تھا، اس کی کوئی اجازت نہیں تھی، جو 73 کا آئین بھٹو صاحب نے بنایا تھا، لیکن پھر رائٹس شروع ہو گئیں، گولیاں چلنی شروع ہو گئیں، پولیس کے کنٹرول سے باہر ہو گیا معاملہ، تو ضیاء الحق نے کہا کہ جناب آئین تو اجازت نہیں دیتا، میں کہیں ماشاء اللہ نہیں لگا سکتا، میں فوج کو سویلین علاقوں میں نہیں لا سکتا۔ تو بھٹو صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں اگلے دن آئین میں ترمیم کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے اگلے دن حفیظ پیرزادہ اور اپنے لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یار جلدی سے آئین میں ترمیم کرو، انہوں نے آئین میں ترمیم کروا دی اور ماشاء اللہ کی اجازت دے دی، اور یوں جزوی طور پر حیدرآباد میں اور کچھ علاقوں میں جہاں جہاں پہ انتشار، بغاوت یا سول رائٹس جو بھی آپ اس کا نام دینا چاہیں وہ شروع ہوا تھا، وہاں پر فوج نے مارشل لا لگا دیا۔ اب جب مارشل لا لگایا تو وہ عدالت میں چیلنج ہو گیا، جب عدالت میں چیلنج ہو گیا تو بھٹو حکومت کے جو اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے یحییٰ بختیار صاحب، وہ 11 دن ہو گئے تھے عدالت میں دلائل دے رہے تھے مارشل لا کے حق میں، وہ جی ہاں مارشل لا کے حق میں بھٹو حکومت کے اٹارنی جنرل 11 روز سے دلائل دے رہے تھے کہ جناب مارشل لا ہم نے کیوں لگایا، مارشل لا لگانا بڑا ضروری تھا، اور امن و امان قائم کرنے کے لیے، سیکیورٹی کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں بھٹو حکومت نے جمہوری حکومت ہونے کے باوجود مارشل لا لگایا۔ جب 11واں روز پہنچا، اٹارنی جنرل صاحب ابھی عدالت میں دلائل دے رہے تھے تو فوج کی موومنٹ شروع ہو گئی، اور اس کے بعد نہ رہا بانس اور نہ بجی بانسری، اور ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا۔ بین ہی اب آپ نے 1.5 سال تک ناجائز، غیر آئینی نہیں، ماورا آئین حکومتیں پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں آپ نے قائم رکھی۔ 3 ماہ سے زیادہ کی آئین اجازت نہیں دیتا، لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹس 1.5 سال تک خیبر پختونخوا اور پنجاب میں موجود رہیں، اور آپ اس غیر آئینی اقدام کو عدالتوں میں جسٹیفائی کرتے رہے، آپ کہتے رہے ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ 1.5 سال کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ ضروری ہے، اور ناگزیر حالات میں آئین آپ نے کہا کہ اس کی تو اجازت دیتا ہے، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کا آپ نے ایک بھونڈا سا اعتراض گڑا ہوا تھا کہ لسٹیں نہیں ہیں اور مردم شماری کے بغیر اب ہو نہیں سکتا اگلا الیکشن وغیرہ وغیرہ، لہٰذا اب جی کیا کریں، مجبوری ہے، ابھی یہ الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنے میں 1.5 سال لگنا ہے، تو اس لیے 1.5 سال بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوئے۔ بین ہی اب اسی بات کو جواز بنا کر شاید اسٹیبلشمنٹ کا یہ پلان ہو کہ 2-3 سال شہباز حکومت کو چلنے دیا جائے، پھر ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، نہروں کے معاملے پر فرض کریں کوئی تصفیہ ہو بھی جائے تو کل کو کسی اور معاملے پر جھگڑا ہو جائے گا،
اور جب کبھی نون لیگ ایوان میں اپنی سپورٹ سے مزید محروم ہو جائے گی اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی پوزیشن میں نہیں رہے گی تو اسٹیبلشمنٹ کو کیا پڑی ہے وہ نئے کوئی سلیکٹ کرے پرائم منسٹر، چاہے وہ بلاول ہو، چاہے وہ مریم ہو، چاہے وہ کوئی بھی اور ہو، پھر اس پہ پیسہ لگائے، اراکین پارلیمنٹ کو پھر کسی سندھ ہاؤس میں اکٹھا کرے، پھر کسی چھانگا مانگا میں، پھر کسی مری میں، پھر کسی نتھیا گلی میں اکٹھا کرے، پھر ان کو پیسے کھلائے، ان پہ انویسٹ کرے، اور پھر محنت بھی کرے، پھر بدنامی بھی مول لے، اپنی ایجنسیوں کو بھی حرکت میں لائے، اور اچھی خاصی فٹیگ کے بعد کوئی نیا پرائم منسٹر سلیکٹ کروائے، تو اس سے بہتر نہیں کہ وہ یہ سارے سیٹ اپ کو لپیٹے گی. اور جیسے 1.5 سال پہلے محسن نقوی چیف منسٹر پنجاب بن کے بیٹھے رہے ہیں، اب 1.5 سال وہ آرام سے یا 2 سال یا جتنا بھی عرصہ ہوگا وہ کہیں گے جی اگلے ٹینیور تک ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں اب ایسے ہی سیٹ اپ چلے گا، فلاں فلاں آئینی مجبوری ہے. کوئی آئینی مجبوری اس وقت بھی تلاش لیں گے، الیکشن کمشنر تو اپنا بندہ ہے، لہٰذا اب اور آئینی بینچ بھی اب تو موجود ہے، مت بھولیں کہ اب آئینی بینچ بھی موجود ہے. اب یہ معاملہ اگر اٹھے گا تو آئینی بینچ میں جائے گا اور آئینی بینچ خود ہی سنبھال لے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. لہٰذا اب 1.5-2 سال کے لیے محسن نقوی اسی ٹینیور کو پورا کریں گے ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور مریم نواز کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت نہیں. ہاں اگلا الیکشن نون لیگ جیتے اپنے زور بازو پر اور مریم کو وزیر اعظم بنوانا چاہے تو 100 بسم اللہ. کم از کم اس وقت تک تو ریس نقوی صاحب مریم سے جیتے ہوئے لگ رہے ہیں. ظاہر ہے اگلی اسٹیبلشمنٹ تو آ کر محسن نقوی کو وزیر اعظم بنوانے سے نہیں، اس کی اپنی چوائسیز ہوں گی، اپنے اہداف ہوں گے. کسی زمانے میں نجم سیٹھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو پیارے تھے، انہیں بھی چیف منسٹر پنجاب بھی بنایا گیا تھا اور پی سی بی کا چیئرمین بھی بنایا گیا تھا. آج وہ پیارے نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. ہر دور میں ترجیحات بدلتی رہتی ہیں، کبھی نون لیگ، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی پی ٹی آئی، کبھی کوئی جماعت، کبھی کوئی جماعت. اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ بندے بھی بدلتے رہتے ہیں. لہٰذا کم از کم اس وقت تک تو اگلی جو منزل ہے یعنی اسلام آباد کی منزل، اس کی دوڑ میں نقوی صاحب مریم بی بی سے آگے ہی لگ رہے ہیں.